معزز مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرات گرامی، یوں تو آپ بہت ساری چیزیں یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے جانتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے کون کون سے ہیروز ہیں، پاکستان کے کون کون سے ڈرامز ہیں، اور بہت کچھ اس طریقے کی باتیں آپ جانتے ہیں۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو رمضان المبارک آنے والا ہے، اس میں جو ہم اور آپ روزے رکھیں گے، یہ روزے کچھ چیزوں سے مکروہ ہو جاتے ہیں؟ اگر آپ جانتے ہیں تو الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے، اور اگر نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو مکمل سماعت کریں، ان چیزوں کو جانیں، یاد رکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ یاد رہے کہ ہمارے سامعین میں ہرگز ان مسائل کے معاملات میں علماء حضرات یا مدارس اسلامیہ کے طلباء نہیں آتے ہیں، بلکہ میں یہ جو مسائل بیان کرتا ہوں یہ اپنے عوام کے لیے، جو عوام کے لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، مدارس اسلامیہ میں نہیں جاتے، کتبۂ فقہیہ کو نہیں پڑھتے، ان کے لیے میں مسائل بیان کرتا ہوں۔ اگر ہمارے علماء سماعت کرتے ہیں یا ہمارے مدارس اسلامیہ کے طلباء سماعت کرتے ہیں تو ان سے میں عرض گزار ہوں کہ آپ سماعت کریں، تو اگر کوئی میری غلطی ہو، میرے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو یا مسئلہ بتانے میں غلطی ہو تو آپ میری ضرور اصلاح فرمائیں۔ تو آئیے ہم ان چیزوں کو ذکر کرتے ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رمضان المبارک میں روزے کی حالت کے علاوہ بھی ناجائز اور حرام ہیں، لیکن رمضان مبارک میں وہ اور زیادہ حرام ہیں اور ان کے کرنے سے روزہ مکروہ بھی ہو جاتا ہے۔ مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ رمضان کے علاوہ جائز ہیں، ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رمضان میں روزے دار کے ان چیزوں کو کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں پہلے ان چیزوں کو کہ جو رمضان کے علاوہ بھی ناجائز اور حرام ہیں، لیکن رمضان میں ان کے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں ہیں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی، کسی کی چغلی کرنا، کسی کو گالی دینا، بیہودہ بات کہنا، کسی کو تکلیف دینا۔ یہ چیزیں یوں بھی ناجائز اور حرام ہیں، مگر رمضان میں اور زیادہ حرام ہیں اور ان کے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ مکروہ نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بھی بچیں، ہم گالی دینے سے بھی بچیں، ہم غیبت کرنے سے بھی بچیں، ہم بیہودہ بات کہنے سے بھی بچیں اور کسی کو تکلیف دینے سے بچیں۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ جو رمضان کے علاوہ ان کے کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن رمضان میں روزے دار کو ان چیزوں کا کرنا، ان کے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی میں بیچ میں ہم کچھ ایسی چیزیں بھی ذکر کریں گے کہ عوام سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں مکروہ ہیں، مگر وہ در حقیقت مکروہ نہیں ہیں۔ تو پہلے آپ سماعت کریں جو چیزیں مکروہ ہیں۔ مثلاً روزے دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا، یہ اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک لفظ آیا بلا عذر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی عذر ہے تو پھر چبا بھی سکتے ہیں، چکھ بھی سکتے ہیں۔ تو چکھنے میں اور چبانے میں کیا عذر ہے وہ بھی سماعت کر لیں۔ چکھنے میں یہ عذر ہو سکتا ہے کہ جیسے مثلاً عورت ہے، اس کا شوہر بد مزاج ہے کہ کھانے میں نمک کی کمی یا زیادتی سے وہ بہت زیادہ ناراض ہو جائے گا، غصہ کرے گا، تو ایسی صورت میں عورت کو یا کوئی بھی کھانا پکا رہا ہے اور گھر والے سخت مزاج ہیں مردوں میں، تو بھی مرد کو بھی چکھنے کی اجازت ہے۔ چکھنا کیسا ہے وہ میں ابھی چبانے کے بعد بیان کروں گا۔ لیکن چبانے کا کیا عذر ہے؟ تو چبانے کا یہ عذر ہے کہ بہت چھوٹا بچہ ہے، وہ روٹی نہیں کھا سکتا اور کوئی نرم غذا بھی نہیں ہے جو اس کو کھلائی جائے، تو ایسی صورت میں چبانا بھی جائز ہے۔ یاد رہے کہ یہاں چکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ کھانا منہ میں رکھ کر کے انسان پورا نگل جائے، اگر ایسا کیا تو روزہ مکروہ، کیا روزہ ہی جاتا رہے گا، بلکہ یہاں پر چبانے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر
اس چیز کو رکھ لیا جائے اور مزہ پہچان لیں، پھر اس کو تھوک دیں۔ حلق سے نیچے نہیں جانا چاہیے، اگر حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اسی طریقے سے روزے دار کو روزے کی حالت میں عورت کو بوسہ لینا یا عورت کو گلے لگانا یا عورت کے بدن کو چھونا، جبکہ یہ ڈر ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہو جائے گا تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور عورت کے ہونٹ کو یا زبان کو چوسنے سے مطلقاً، چاہے جماع کا یا انزال کا خوف ڈر ہو یا نہ ہو، مطلقاً عورت کے ہونٹ کو چوسنا یا عورت کی زبان کو چوسنا یہ روزے میں مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے مباشرت فاحشہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اب آپ سماعت کریں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے دار کو سرما نہیں لگانا چاہیے بلکہ مکروہ جانتے ہیں، اور اسی طریقے سے تیل وغیرہ بھی لگانا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی یا مونچھ کو تیل لگانا یا سر کے بال کو تیل لگانا یا سرما لگانا یہ مکروہ نہیں ہے، مگر یاد رہے کہ اگر زینت کی نیت کی تو پھر روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اور بلکہ روزے کے علاوہ بھی عام دنوں میں بھی زینت کی نیت سے سرما لگانا یہ اس حالت میں بھی مکروہ ہے۔ کہ اسی طریقے سے روزے دار کے لیے مبالغے کے ساتھ کلی کرنا یا مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی مکروہ ہے۔ اب مبالغے کے ساتھ کلی کرنا کیا مطلب؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منہ بھر پانی لینا، اور ناک میں پانی چڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ نرم ہڈی تک پانی کو سانس کے ذریعے کھینچ کر لے جانا۔ یوں ہی منہ میں تھوک اکٹھا رکھنا یہ روزے کے علاوہ بھی اچھا نہیں، مگر روزے کی حالت میں منہ میں تھوک اکٹھا کرنا اور پھر نگل جانا یہ مکروہ ہے۔ وضو اور غسل کے علاوہ ٹھنڈ پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈ کے لیے نہانا، بلکہ بدن پر کوئی بھیگا ہوا کپڑا لپیٹ لینا مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹا تو یہ مکروہ ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں مسواک کرنا مکروہ ہے، جبکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا ہرگز مکروہ نہیں ہے، بلکہ جیسے اور دنوں میں مسواک کرنا سنت ہے، ایسے ہی روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ تو یہ چند مسائل ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ نے ان کو مکمل سنا ہوگا، سمجھا بھی ہوگا۔ اب آپ ان کو یاد رکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔